मरी रोड पर वाक़ मद्दी मस्जिद को जिस तरह CDA या हुकूमत की तरफ से गिराया गया, अवाम की तरफ से काफ़ी ज़्यादा गमो गुस्से का मुजाहरा किया जा रहा है। हाजा साद रफ़ीक हैं जो कि नून लीग से वाबस्ता हैं, तफसील के साथ अपने ट्विटर अकाउंट पर इस सारे वाक़े को बयान किया है। ये जो मस्जिद है मदीना मस्जिद, जिसको गिराया गया है रात की तारीखी में, डंपर आए और उन्होंने गिराया और फिर सारा मलबा उठा कर ले गए। CDA अब यही कह रहा है कि ये हमने नहीं गिराई। तलाल चौधरी साहब ने उसी दिन कहा था कि हमने जो है वो इन्फॉर्म किया था। अस्सलाम वालेकुम जी, इस्लामाबाद में मरी रोड पर वाक़ मद्दी मस्जिद को जिस तरह CDA या हुकूमत की तरफ से गिराया गया, इंतज़ामिया की तरफ से गिराया गया, तो हम देख रहे हैं कि अवाम की तरफ से काफ़ी ज़्यादा गमो गुस्से का मुजाहरा किया जा रहा है। लेकिन इस पर अब हाजा साद रफ़ीक हैं जो कि नून लीग से वाबस्ता हैं और सीनियर नून लीग के रहनुमा हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इन्होंने बहुत तफसील के साथ अपने ट्विटर अकाउंट पर इस सारे वाक़े को बयान किया है। वो मैं आपको हाजा साहब का जो है वो मुकम्मल पढ़ कर सुनाऊँगा। उन्होंने खुद से भी बताया है कि मैंने जब जानने की कोशिश की तो क्या क्या बातें सामने आईं और इसका मुमकिन हल क्या हो सकता है। लेकिन इससे पहले आपको ये ज़रूर बताते चलें कि हुकूमतें या इंतज़ामिया जब उजलत से काम लेती है, जल्दबाजी से काम लेती है, तो उसका जो खमियाजा है वो ना सिर्फ हुकूमत के ऊपर भी गिरता है बल्कि आवाम को भी भुगतना पड़ता है। ये जो मस्जिद है, पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन ये शेयर कर दूं कि ये जो मस्जिद है मदीना मस्जिद, जिसको गिराया गया है रात की तारीखी में, डंपर आए और उन्होंने गिराया और फिर सारा मलबा उठा कर ले गए। ये तकरीबन 50 के करीब वो मसाजिद हैं जिनकी लिस्ट मुशर्रफ दौर में जारी की गई थी। और आपको याद होगा लाल मस्जिद वाला वाक़या। लाल मस्जिद वाला इतना बड़ा सानहा भी इसीलिए हुआ था क्योंकि वो मस्जिद ही उस वक्त ग्रीन बेल्ट के ऊपर नाम आया था, 50 मसाजिद थीं। और उसको जब ये गिराने के हवाले से बात हुई तो फिर वो प्रोटेस्ट का आगाज़ किया गया और उसमें हमने देखा कि फिर वो एक ऐसा वाक़या जो कि सिर्फ इस्लामाबाद के एक सेक्टर की मस्जिद का था। इंतज़ामिया अगर काबिल होती, अगर अहल होती, अगर इस कदर ज़हीन होती तो ये मसला वहाँ से निकल कर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि एक इंटरनेशनल इशू बन गया कि किस तरह से इंटरनेशनली ना सिर्फ पाकिस्तान की बदनामी भी हुई। और हमने देखा कि उसमें उस वक़्त फिर चौधरी शुजात जो हैं वो इसमें पड़े थे और उस वक़्त ये हुकूमत की तरफ से मुआहदा किया गया था कि ये जो 50 मसाजिद हैं उनमें से, जो कि एक लाल मस्जिद भी थी, मस्जिद अमीर हमज़ा भी थी, ये मदीना मस्जिद भी थी, इनमें से किसी मस्जिद को भी आइंदा से कोई हाथ नहीं लगाया जाएगा। ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मुआहदा था जो कि उस वक़्त किया गया था और अब दोबारा से मदीना मस्जिद को रात के अंधेरे में जो है वो गिरा दिया गया। अब हमने जब खुद CDA से रब्ता किया, CDA से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो CDA का कोई मौक़िफ़ नहीं आया। लेकिन CDA ने मौक़िफ़ दिया है और CDA अब यही कह रहा है कि ये हमने नहीं गिराई। ये एक बड़ी अनहोनी सी बात है कि वो इस्लामाबाद जहाँ पर CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, आप अगर एक ईंट भी अपने घर के बाहर रखेंगे, इवन आपने कोई मस्जिद बनानी है, ये घर बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो फौरी तौर पर CDA वहाँ पर पहुँचेगा और आपसे पूछेगा कि आप क्यों ये तमीर कर रहे हैं। वहाँ पर मेन जो है रोड पर वाक़े एक इतनी कदीम मस्जिद को गिरा दिया गया और वहाँ पर मलबा उठा के ले गए। और ये जो सारा तरीक़े वारदात है, ये बिल्कुल जैसे एक चोरों का तरीक़े वारदात होता है ना कि वो आए, कॉर्डन ऑफ किया, रास्ता बंद किया, मलबा उठा के ले गए और सिर्फ सुबह पौधे नज़र आ रहे। सवाल अगर गैर कानूनी तामीर का भी है, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि हाजा साद रफ़ीक साहब का जो आगे मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा कि उन्होंने इसको मेक श्योर किया है कि इंतज़ामिया की तरफ से ना ही पहले इन्फॉर्म किया गया है, ना ही पहले कोई नोटिस भेजा गया है। ये बहुत बड़ी गलती है इंतज़ामिया की तरफ से कि आपने अचानक जो है वो आकर मस्जिद गिरा दी लेकिन वहाँ पर किसी को पता ही नहीं है। और दूसरी तरफ तलाल चौधरी साहब ने उसी दिन कहा था, जो कि वज़ीर ममलकत बराए दाखिला हैं, कि हमने जो है वो इन्फॉर्म किया था। तो अब यहाँ पर फिर सवाल है कि या तो हाजा साद रफ़ीक साहब झूठ बोल रहे हैं या तलाल चौधरी साहब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों का ताल्लुक एक ही पार्टी से है और एक ही जमात से है और इस वक्त वो जमात जो है इक़्तिदार का हिस्सा है। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि जब हुकूमतें उजलत से, इंतज़ामिया उजलत से काम लेती है तो माजी में हमने देखा है कि ये मज़हब है, ये दीन है। और अगर जब आप इसमें पढ़ेंगे तो ये आग जो है वो इस्लामाबाद के मरी रोड से मदीना मस्जिद से निकल कर पूरे पाकिस्तान को भी खुदा न खास्ता अपनी लपेट में ले सकती है। तो खुदा के वास्ते आपके पता नहीं किस कदर ये अक्ल के अंधे हैं कि इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि ये जो काम करने जा रहे हैं इसके जो हैं वो आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। क्या ये इतना बड़ा काम है? आवाम को रोटी नहीं मिल रही? क्या इससे अहम काम था ये मस्जिद गिराना? आवाम के घर में पानी नहीं आ रहा, आवाम को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, तो क्या ये सब बच्चे जो हैं वो मास्टर डिग्री करने के बाद रिक्शा चलाने पर मजबूर हैं, वो बैरून मुल्क जा रहे हैं, मुल्क छोड़ रहे हैं? ये अहम काम है या हुकूमत के लिए वो मस्जिद गिराना अहम काम है? तो आप पहले एक लिस्ट बनाएं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, लेस इम्पोर्टेंट, कौन से काम आपने करने हैं, और आप वही कुछ कर रहे हैं जो पहले की हुकूमतों ने किए। बहरहाल हम जी अभी पहले हम साद रफ़ीक साहब की तरफ आते हैं क्योंकि ये सबसे अहम है। और साद रफ़ीक अगर किसी और साहब ने कहा होता तो शायद हम वो ट्वीट पढ़ते भी ना, लेकिन हाजा साद रफ़ीक साहब चूँकि नून लीग से ताल्लुक़ है तो उन्होंने बताया अपने ट्वीट में कि मैंने सबसे वेरीफाई भी किया और जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक ये कुछ हुआ, तो इससे अथेंटिक कुछ नहीं हो सकता। हाजा साहब कहते हैं
کہ یہ مسجد دہائیاں پہلے راولپنڈی مری مظفر آباد کی قدیمی گزرگاہ پر تعمیر کی گئی، یعنی دہائیوں پہلے. تو جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ 1932 سے قائم تھی، یعنی پاکستان سے پہلے بھی، یعنی CDA کے وجود سے بھی پہلے کی یہ مسجد ہے. وقت گزرنے کے ساتھ اس میں توسیع ہوئی اور نمازیوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا. مسجد سے متصل مدرسہ کئی برس بعد قائم ہوا، جسے CDA نے چند ماہ پہلے منتظمین سے افہام و تفہیم کے ساتھ احسن انداز میں مارگلا ٹاؤن میں عمدہ طور پر تعمیر کر کے منتقل کر دیا. اب یہاں ایک بات بڑی کلیئر ہوتی ہے، میں ساتھ ساتھ انالیسس بھی کر دیتا ہوں کیونکہ یہ تھوڑا سا ہے اور اس کی تفصیل کے ساتھ. CDA کے ساتھ مدرسہ کی مسجد کی انتظامیہ نے جو ہے وہ متفقہ طور پر اکارڈنگ ٹو سعد رفیق صاحب کہ یہاں سے جو مدرسہ تھا وہ منتقل کر دیا تھا. مسجد الگ ہے، مدرسہ الگ ہے، ایک ہی جگہ پر تھا، لیکن مارگلا ٹاؤن میں یہ مدرسہ منتقل کر دیا گیا. ٹھیک ہے جی، یہ افہام و تفہیم سے ہوا. مدنی مسجد اوقاف کے زیر اہتمام تھی اور یقیناً گرین بیلٹ میں تعمیر شدہ تھی، گو کہ گرین بیلٹ میں تشکیل دی گئی. مساجد کہیں بھی تعمیر ہوں، ان کے ساتھ باقی تجاوزات جیسا سلوک نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے جی، سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں مساجد کو شارع عام کے لیے کسی اہم عوامی یا سرکاری ضرورت کے تابع ان کی جگہ سے ہٹا کر متبادل جگہ تعمیر کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کیس میں ایسا نہیں کیا گیا. وہ بتا رہے ہیں کہ مسجد اگر غیر قانونی تھی تو اس کو کوئی بھی وجہ ہو آپ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تو کر سکتے ہیں، لیکن یہاں ایسا کچھ کیا نہیں گیا. مرکزی گزرگاہ پہ واقع اور سینکڑوں نمازیوں سے مزین مدنی مسجد کو شہید کرنے کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی اور نہ ہی شہید کرنے سے پہلے اس کی متبادل تعمیر مہیا کی گئی ہے. اس جملے کے اندر جو ہے وہ سعد رفیق صاحب، طلال چودھری صاحب کے موقف کی، ان کی بات کی مکمل نفی کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کسی قسم کی شہید کرنے سے پہلے کوئی جو ہے وہ انتظامیہ کو آگاہ نہیں کیا گیا. تو یہاں پر حکومت کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، CDA کی طرف سے جو ان کا موقف ہے اس کی نفی ہو جاتی ہے. آگے کیا کہتے ہیں، اسے ایک ہی رات میں منہدم کر دینا نامناسب، احمقانہ اقدام ہے اور معاملے کو مشکوک بنا دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، ایک رات کے اندر. بعد ازاں تحقیق اور میری ناقص رائے یہ ہے. اب آگے کچھ جو سلیوشنز ہیں وہ پیش کر رہے ہیں سعد رفیق صاحب. کہتے ہیں CDA مدنی مسجد کو اسی مقام پر گرین بیلٹ سے پیچھے موجود سرکاری جگہ یا اسی روڈ میں قریب کسی سرکاری جگہ پر نہایت خوبصورت اور جدید انداز میں تعمیر کر کے دیں جس میں نمازیوں کی گنجائش پہلے سے زیادہ ہو. یعنی اب مدنی مسجد کو تو گرایا جا چکا ہے، شہید کیا جا چکا ہے، تو آپ یا تو گرین بیلٹ کے پیچھے یا اسی جگہ کہیں دائیں بائیں مین روڈ کے اوپر آپ جگہ دیں جو کہ پہلے سے زیادہ ہو. یہ سعد رفیق صاحب کی طرف سے تجویز دی جا رہی ہے. ہم سوال یہ کہ تجویز دے کس کو رہے ہیں بھائی؟ حکومت آپ کی ہے تو آپ خود ان سے بات کریں. آپ کو بھی حجاز صاحب کی طرح جو ہے نا وہ ٹویٹر کا سہارا لینا پڑ رہا ہے. تو اس سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ حکومت جو ہے اس کی گرپ کس قدر ہے، یعنی کوئی اور ہی چلا رہے ہیں. خیر، جن مساجد کو ہٹانا مقصود ہو انہیں انتہائی ضرورت کے تابع مسجد کمیٹیوں، منتظمین سے مشاورت اور پیشگی متبادل تعمیر کے بغیر ہاتھ نہ لگایا جائے. بالکل ٹھیک ہے. اسلام آباد کی گرین بیلٹ اور پارکس میں عوام الناس کے لیے موجود مساجد کو حکومتی بندوبست کے تابع جدید سمارٹ اور پہلے سے زیادہ خوبصورت مساجد میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. یعنی اسلام آباد میں جو مختلف پارکس ہیں اور جو مختلف سیکٹرز ہیں ان میں جو مساجد ہیں ان کو پہلے سے زیادہ بہتر کیا جا سکتا ہے. علاوہ ازاں مشاورت کے بعد مساجد کو سیکٹر مساجد کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے. یہ ایک بہت اچھی تجویز ہے کہ اگر کچھ ایسی مساجد ہیں تو ان کو آپ سیکٹر مساجد میں تبدیل کر سکتے ہیں. جیسا کہ اسلام آباد کے ہر سیکٹر میں جو ہے وہ ایک مرکزی جامع مسجد ہوتی ہے، تو آپ ان مساجد کو سیکٹر مساجد کے ساتھ بھی ملا سکتے ہیں. یہ تجویز دے رہے ہیں. لیکن نوٹس جاری کرنے کی بجائے پہلے اس حوالہ سے CDA ایک ماسٹر پلان سامنے لائے اور اتفاق رائے حاصل کرے. لیکن یہ سب کچھ جو تجاویز ہیں یہ سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں یہ میری طرف سے ہیں، لیکن آپ ایک ماسٹر پلان لے کر آئیں اور اس کے اوپر جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں ان کے ساتھ جو ہیں وہ اتفاق رائے حاصل کریں. پچھلے 3 روز کے تجزیے اور حوالہ سے مختلف فارم پر بات چیت کے بعد انشاءاللہ مجھے یقین ہے اسلام آباد کی مدنی مسجد گرین بیلٹ میں تعمیر شدہ دیگر مساجد کا مسئلہ آسان انداز میں حل ہو جائے گا. نیچے وہ اپنا پھر نوٹ بھی دے رہے ہیں کہ ہم عالم دین نہیں ہو سکتا ہے ہماری رائے ناقص سے پاک نہ ہو، لیکن دیانتداری کے ساتھ جو سنا سمجھا دیکھا بیان کیا اور یہ تجاویز متعلقہ فورم تک بھی پہنچا دی گئی ہیں. یعنی خود بھی انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ صرف میرے ٹویٹر کی حد تک محدود نہیں ہے. انہوں نے جو بھی وزارت داخلہ ہے یا جو بھی کرتا درتا ہے ان تک یہ تمام تجاویز جو ہے وہ پہنچا دی گئی ہیں. یہ ہے جی اب تک کی جو ہے وہ اپڈیٹ. اور حاجہ سعد رفیق صاحب نے ایک کام تو انہوں نے بہت اچھا کیا، ہم انہیں اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے تفصیل کے ساتھ جو ہے
وہ جو واقعہ رونما ہوا اس میں کس کا کیا جو ہے وہ کس طرح سے حکومتی نیگلیجنس تھی نااہلی تھی اس کو بھی بتایا اور پھر آگے تجاویز بھی دے دی ہیں. لیکن سوال پھر وہی ہے کہ حکومت ہو یا حکومتی ادارے ہوں, ان کو عجلت جلد بازی سے یا جذباتی طور پر انہوں نے فیصلے نہیں کرنے ہوتے, کچھ فیکٹ اینڈ فگر کی بنا پر, اور ہمیشہ ہر فیصلہ جو حکومت کرنے جا رہی ہے اس کے کیا آفٹر ایفیکٹس ہوں گے یہ مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ آپ ملک بھر میں آپ کو اتنے بڑے بڑے حکومت کی طرف سے فیصلے دکھائی دیتے ہیں جس کے پیچھے کوئی لاجک یا کوئی وجہ جو ہے وہ نظر ہی نہیں آتی, اور اس کا خمیازہ قوم کو بھگتنا پڑتا ہے. تو اب کیا کہہ سکتے ہیں, مسجد جو ہے وہ گرائی جا چکی ہے, اور جو اس وقت وہاں پر نمازی ہیں یا جو لوگ ہیں عوام ہے وہ سراپا احتجاج ہے. اور اس وقت جب میں نے وہاں پر ان کے ترجمان ہیں ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ اس وقت ایک مذاکرات کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے اور مذاکرات ہو رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ مذاکرات میں جو ہے وہ کیا حل نکلے گا. لیکن اس ایشو کو لے کر ہم نے بھی بہت کوشش کی کہ آپ کو اپڈیٹ رکھیں, اور جو بھی اس کے آگے نیکسٹ اس کی اپڈیٹ ہوگی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. لیکن حکومت کی طرف سے ایک عام شہری جو ہے وہ عجلت کر سکتا ہے, وہ جلد بازی کا مظاہرہ کر سکتا ہے, لیکن جو حکومت ہے وہ عجلت سے کام نہیں لیتی. وہی جو ہم نے لاسٹ ویڈیو بنائی تھی وہ آپ ضرور دیکھیے گا کہ حکومت کی عجلت اور ان کی نااہلی نیگلیجنس کا اندازہ بھی اس بات سے لگا سکتے ہیں. لاسٹ ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا کہ ایک خاتون تھی جس کی بالیاں اتاری گئیں اور وہ چور اتار کر لے گیا, اور پھر اس ملزم کو جو ہے وہ CCD نے کہیں مقابلے میں جو ہے وہ جان سے ہی مار دیا, یعنی اس کی جان ہی لے لی. تو یہ حکومت کا رویہ بیہیویئر اس قدر ان کے اندر ایک بیڑیا جو ہے نا وہ ظالم بیڑیا, وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہاں سے آ گیا. کہ بھائی آپ کو یہ جو اختیار ہے, یہ جو عدلیہ کا کام ہے, جوڈیشری کا کام ہے کسی کو سزا جزا دینا, یہ ایک ادارے کو آپ نے کیسے دے دیا؟ اور کیا اوور نائٹ ہے اس طرح سب کچھ جو ہے وہ کسی کو مارنے سے یا پکڑ دکڑ سے بہتر ہو جائے گا؟ تو ایسا قطعاً نہیں ہوگا, بلکہ اس طرح معاملات بگڑتے ہیں. تو خدارہ حکومت تھوڑا سا عقل سے کام لے, اور اس حکومت سے کیا امید ہو سکتی ہے کہ جس نے آج تک ہی کوئی ایسا کام نہیں کیا, ورنہ اتنا بڑا, اور اسلام آباد میں اگر یہ صورتحال ہے تو پھر دوسرے ملک کے شہروں میں, چھوٹے بڑے شہروں میں کیا کیا واقعات رونما ہوتے ہیں, کیا کچھ ہو جاتا ہے. تو افسوس اسی بات کا ہے کہ قانون جو ہے وہ اگر ایکول پریویل کرے تو بہت بہتر ہے, لیکن یہاں کسی کو حکومت جب جس کو چاہتی ہے اس کو دبا لیتی ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, وہ ملک ریاض ہو یا کچھ بھی ہو. لیکن جب حکومت نے اپنا کچھ کرنا ہوتا ہے تو اس میں عوام جو ہے وہ مر رہی ہے, عوام کے جو ہے وہ بجلی کے بلوں کا ایشو ہے, یا عوام کے آٹے کا مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ ہے, تو پھر حکومت جو ہے وہ اپنی طرف ہی دیکھتی ہے, عوام کو اپنے جو ہے وہ حالات پر چھوڑ دیتی ہے. خیر, اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. دیکھتے رہیے زوئے منشا یوٹیوب چینل, کیونکہ یہ آپ کا اپنا چینل.